اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے، برداشت کر کے اور نماز پڑھ کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، مرے ہوئے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزما کر رہیں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کا نقصان دے کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اذا اصابتهم مصیبت، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے پہلے 18 رکوعوں کے اندر اصل خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اس میں پہلے 5 رکوع تمہیدی تھے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے خلاف ایک مفصل فرد جرم، پروزیکیوشن، ایک چارج شیٹ جو ہے وہ بیان ہوئی کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیے اور تم نے یوں ناشکری کی، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے یہ ناشکری کی، ہم نے تمہیں یہ فائدہ پہنچایا، تم نے اس کا رسپانس اس طرح دیا۔ اور پھر 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہوا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہماری یہ محنت قبول فرما، یہ گھر جو ہم تیرا تعمیر کر رہے ہیں اس کو آباد فرما، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، اور ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار مسلمان امت برپا کر، کھڑی کر، اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما، ان میں ایک پیغمبر کھڑا کر، انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں، یعنی سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق کا تذکرہ، حضرت یعقوب کا تذکرہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور انہی کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، اور بنی اسرائیل اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب یہ سب کے سب مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد سے یہی وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ بھلا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کی رب کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے خالص رہیں گے، اسی کے وفادار رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں 2 مرتبہ یہ بات آئی کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو تحویل قبلہ کا اصل حکم تھا وہ آیا پھر دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں. اس کی تمہید اس سے پہلے باندھ دی گئی تھی کہ للہ المشرق والمغرب, کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ شمال پہ رہتا ہے نہ جنوب میں, نہ مشرق میں رہتا ہے نہ مغرب میں, سب اسی کا ہے. اور یہ جو قبلہ ہوتا ہے خانہ کعبہ میں بھی اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے, اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف ایک نسبت دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, کدھر کہیں بھی تم رخ کرو گے اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا. لیکن یہ جو نماز کی ڈائریکشن ہے یہ ایک امت کو امت بناتی ہے اور ان کے درمیان ایک وحدت پیدا کرتی ہے, ان کے اندر ایک ڈائریکشن جو ہے انہیں دیتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تورات کے حکم کے مطابق, جیسے آپ کا عام معمول تھا, میں عرض کر چکا ہوں. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف پھیر دیں, اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب جہاں بھی تم ہو, جہاں سے بھی نکلو, تمہیں اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہوں گے. اور پھر اس ساری گفتگو کا اختتام فرمایا وہ بات کہہ کر کہ جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی اس کے عین مطابق, اے مسلمانوں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, اے مکے والو, اے اہل عرب, اے ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد, اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتے سکھاتے اس سب کی تعلیم دیتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے آن یور اون. اور اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی تم میرا ذکر کرو, میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرے شکر گزار رہو, میری ناشکری نہ کرو. اب اس کے بعد پھر 19ویں رکوع سے یہ جو آیات ابھی تلاوت ہوئی ہیں آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا ہے, ان میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اور بالکل آغاز میں ایک وارننگ دی گئی, اور وہ وارننگ کیا ہے کہ تمہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ شہادت گہے اسوت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو کیا ہے صبر اور استقامت. اور صبر کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کے دو مفہوم ہیں. یعنی انگریزی کے اگر میں الفاظ کا سہارا لوں تو ایک تھیم ہے پیشنس اور ایک تھیم ہے پرسیویرنس یا اسٹیڈ فاسٹنس. صبر ان دونوں تھیمز کو کور کرتا ہے. عام طور پر اردو زبان میں لفظ صبر پیشنس کے لیے آتا ہے, لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ بالعموم پرسیویرنس اور اسٹیڈ فاسٹنس کو کور کرتا ہے. جیسے ورڈزورتھ نے کہا کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ, مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ. تو وہ واضح کر دیا گیا کہ جب تم اس دین کے راستے پر آؤ گے تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کسی قدر خوف, بھوک میں مبتلا کر کے, اور جان و مال اور پھلوں کا نقصان دے کر. اور صبر کرنے والوں کو, ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو, وہ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں. فاولئک ھم المہتدون, اور یہی
سیدھے راستے پر ہیں، گائیڈڈ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا و مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان بھی طواف کرے یعنی سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان باتوں کو کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، واصلحوا اپنی اصلاح کریں، وبینوا اور پھر جو کچھ انہوں نے چھپایا اس کو واضح کریں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وماتوا وهم کفار، اور اسی حالت کفر میں وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، وہ اسی حال میں ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کے بنانے، اور رات اور دن کے اختلاف آگے پیچھے آنے میں، الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، وہ مال لے کر جو لوگوں کے نفع کا ہے، یعنی تجارتی سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے زمین پر جو ہر قسم کی مخلوق پھیلائی ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل کے جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ یہ دو الفاظ ہیں، ضد اپوزٹ اور ند اوپوننٹ، اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یحبونہم، ان سے پیار کرتے ہیں، کا حب اللہ، جیسے اللہ سے پیار کیا جانا چاہیے، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ دیکھ لیں ظالم، یعنی آج ہی وہ ویو کریں، سمجھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت تو ساری اللہ ہی کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ عذاب کا بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے
جنہوں نے پیروی کی تھی. وراء العذاب، اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام رشتے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیروی کرنے والے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں پھر موقع مل گیا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اعلان بزاری کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے اظہار لا تعلقی کیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس طرح بنا دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے باعث حسرت. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے، جہنم سے نکل نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، لوگو، اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے احکام کا سلسلہ. اس لیے کہ جو پہلی گفتگو تھی، پہلے 14 رکوعوں کے اندر خطاب بنی اسرائیل سے تھا. اب خطاب شروع ہو گیا ایمان والوں سے، اور اب ایک نئی شریعت وجود میں آ رہی ہے. اس میں احکام ہے، اور سب سے پہلے کھانے پینے کے احکام ہیں. یا ایھا الناس، لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین پر سے سب کا سب جو حلال اور پاک ہے. ولا تتبعوا، حلال اور پاکیزہ ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. مراد یہاں کیا ہے کہ جیسے اس سے قبل اور آج بھی یہ کام جو ہے وہ جاری ہے کہ کوئی شخص کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ چیز کھانی چاہیے، سنت ہے، یہ اس کا کھانا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ کھانا ممنوع ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہیں. اور اللہ کا سپوکس مین، اللہ کا ریپرزینٹیٹو، اللہ کا رسول ہے. کوئی ایکس وائی زی جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے سکے یا حرام قرار دے سکے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادے، ان کے آبا و اجداد نہ کوئی سینس رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی کریں گے ان کی پیروی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کسی ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو شخص پکارے ان کو جو نہ سنے، الا دعاء ونداء، سوائے پکارنے اور چلانے کے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سینس نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب وہی بات ایمان والوں کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہے کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار اور خون، دوسرے مقام پر وضاحت ہے بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو نظر کیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں جو جس کی بالکل جان پر بن جائے، یعنی بھوک کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو جائے اور جان نکلنے کو آ جائے تو اس کو مضطر کہتے ہیں. ہاں جو بالکل مجبور ہو جائے، بشرطے کہ اس کے اندر بغاوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ٹینڈنسی نہ ہو. ولا عادن، اور صرف اتنا کھائے جتنے سے جان بچ سکے، حد سے نہ بڑھے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان کے عوض وہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں ڈالتے، نہیں کھاتے، الا النار، وہ نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، لہذا قیامت والے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، فما اصبرہم علی النار، تو وہ جہنم کی آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی کتاب نازل فرمائی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اب یہ تحویل قبلہ پر یہ آخری آیت ہے، یعنی اصل حکم سے 4 رکوع پہلے یہ کہا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا تعلق ہے تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی طرف رخ ہوگا، لیکن یہ جو نماز کے لیے سمت مقرر کی جاتی ہے، جو قبلے کی ڈائریکشن لگائی جاتی ہے، وہ اصل میں یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کوئی رسول کی پیروی کتنی کرتا ہے۔ اور اب یہ آخری آیت ہے کہ جب کسی مسلمان امت میں ظواہر پرستی حد سے بڑھ جائے اور دین کی اصل روح نکل جائے تو پھر اس کا بھی نوٹس لینا ضروری ہے کہ بلا شبہ قبلے کی ڈائریکشن کی بڑی امپورٹنس ہے، اور خانہ کعبہ کا قبلہ بن جانے کے بعد جہاں اس بات پر زور دیا گیا اب ہر صورت میں تمہیں خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم کل دین اسی کو سمجھ لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے، یا نیکی تو اصل میں یہ ہے، نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، یعنی اس کا ایمان بھی درست ہونا، اس کا نظریہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ یہ جو 3 ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان تینوں کا ذکر کیا۔ ایمان بالرسالت شیپ کو ڈٹرمن کرتا ہے، جیسے قبلہ رخ ہونا، نماز کی خاص حیت اختیار کرنا، لیکن ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہ اس کی اصل اسپرٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی نیکی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے تب تو اس میں وزن پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ بے وزن ہے۔ اسی طرح اگر آخرت میں اجر لینا مقصود ہو تب وہ آخرت میں اس کا ویٹیج ہے، لہذا اس کو سب سے پہلے بیان کیا کہ نیکی تو اس کی نیکی ہے جو ایمان رکھے، ایمان لائے، ایمان رکھے اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو مال دے، مال کی محبت کے باوجود خود بھی پسند ہو، یہی بات 4 پارے کے آغاز میں بھی آئے گی کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، یعنی انسان میں انسانی ہمدردی بھی ہو۔ جو مال دے، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو
یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلام کو آزاد کرنے میں. کوئی قرض میں اتنا پھنس جائے تو اس کو اتنا لم سم اماؤنٹ دے دے کہ وہ قرض کی سے اس کی خلاصی ہو جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مال سے متعلق ہے، انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو اپنے دل میں محسوس کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ارکان، ان کا اہتمام کرنا، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور قائم رہنے والے اپنے وعدوں پر، اپنے عہدوں پر، اذا عاهدوا، جب وہ کبھی معاہدہ کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے تنگ دستی میں، جسمانی اذیت میں، تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ ہے واقعتاً سچے. یہ کیا ہے اصل میں؟ مسلمانوں کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ وہ دین کے کسی ایک جز کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صدقہ و خیرات کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی اصل نیکی ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ اصل نیکی ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں انسان کا صحیح ہونا، وعدے کا پابند ہونا، اور جھوٹ نہ بولنا، چیٹ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ اصل نیکی ہے. لیکن اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر واقعتاً کوئی آم کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر آم ہی لگیں گے، اور اگر درخت تو جامن کا ہے لیکن اس میں کچھ شاخوں کے ساتھ آم ٹانگ دیے گئے ہیں تو اس سے وہ آم کا درخت نہیں بن جاتا. تو جن میں سب کچھ ہوگا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے اصل میں سچے. واولئک هم المتقون، اور یہی صحیح معنوں میں متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملات میں قصاص لینا. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے کچھ معاف کر دے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کرنا اچھے طریقے سے اور مقتول کے ورثاء کو ادا کرنا آسان طریقے سے، یہ مطلوب ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، ہاں جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہاری زندگی قصاص لینے میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وصیت کرے اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے حق میں معقول طریقے سے، معروف طریقے سے. یہ حکم جو ہے جب وراثت کا حکم آ گیا سورۃ النساء کے اندر تو پھر یہ تلاوت میں تو باقی رہ گئی آیات، لیکن اس کا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، پھر وصیت کرنا فرض نہیں رہا. حقاً علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ اللہ کا حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس وقت ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، موسٹلی جو وصیت تھی وہ کسی کو یا لکھوائی جاتی تھی اگر وہ پڑھا لکھا ہو، یا زبانی کہہ دی جاتی تھی کہ یہ میری وصیت میں کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی سننے کے بعد وصیت کو بدلے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے، وصیت کرنے والے پر نہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا،
اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين